मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बेशक ये बोझल है सवाए उन लोगों के जो आजिज़ी करने वाले हैं, उन पर बोझल नहीं, ये बोझल है नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर बोझल और भारी कर दी गई है। सहाबा फरमाते हैं इशा और फजर में जो नहीं आते थे या तो वो मरीज़ होते थे या वो मुनाफिक होते थे। फिर फरमाया अल्लज़ीन यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो लोग यकीन रखते हैं कि बेशक उन्होंने अपने रब से मुलाकात करनी है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। हर इंसान ने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों के लिए बनाई है और जन्नत में हर कोई जाना चाहता है और जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ता है। मरना कोई भी नहीं चाहता, इसलिए कि मौत से वो डरता है जिसकी तैयारी ना हो, इम्तिहान से वो डरता है जिसकी तैयारी ना हो। जिसकी तैयारी हो वो कहता है जब भी मेरा रब मुझे बुला लेगा मैं रब के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा। मौत तो मुलाकात का एक ज़रिया है और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है जागते हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में कहा जाता है मा तक़ूलु बिहाज़िर रजुल, इनके बारे में आप क्या कहते हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह दिखाई जाती है, आपकी ज़ियारत आपका दीदार कराया जाता है। तो जो मोमिन होता है कहता है कि ये तो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बनी इसराइल से खिताब फरमाया, ए बनी इसराइल। इसराइल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था अब्दुल्लाह के माना में है, अल्लाह का बंदा इसराइल। और इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद। बनी का मतलब औलाद। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब दौर हुकूमत था और वालिद को पता चल गया कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने सल्तनत अता फ़रमाई है और वो अज़ीज़ मिस्र हैं, तो यहाँ से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 72 लोग हिजरत करके मिस्र गए थे। और यही वो 72 लोग तकरीबन 5 या 6 सदियों में 6,60,000 बनी इसराइल की सूरत में वहाँ से हिजरत की। ये सारे वही बनी इसराइल थे। फ़िरौन ने इन्हें ग़ुलाम बना के रखा हुआ था और जब ये जाने लगे वहाँ से तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बजाय इसके कि हम चोरी यहाँ से निकलें, इनको कह दो कि हम कहीं जा रहे हैं। तो लोगों ने फ़िरौन को और जो भी फ़िरौनी थे उन्हें बताया कि भी हम कहीं जा रहे हैं, अपने ज़ेवरात हमें आरियतन दे दो ताकि हम इससे इस्तिफ़ादा करें। जैसे बंदा कोई दावत पर जाता है तो किसी से सूट ले लिया, किसी से, तो उन्होंने उनसे अच्छे कोई कपड़े ले लिए, कोई सूट ले लिए, उनसे ज़ेवरात ले लिए। जब ये चले गए, एक दिन गुज़र गया, रात हो गई, तो ये फ़िरौनी आपस में कहने लगे कि यार बनी इसराइल चले गए, अब तो हमारा काम करने वाला भी कोई नहीं होगा, ये मुस्तकिल और पक्के पक्के ना चले गए, उनको पता तो करो।
اب یہ رات مشورے میں گزر گئی، اگلا دن پھر ان کی تیاری میں گزر گیا، فرعون نے کہا بھی ان کے پیچھے کوئی لشکر بھیجو، اب وہ دن تیاری میں گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی، پھر اس سے اگلے دن فرعون نے ایک لشکر بھیجا، اور وہ لشکر تھا تقریباً 12 لاکھ کا، اور ان 12 لاکھ میں باقی لوگ جس طرح لوگ شامل ہو جاتے ہیں وہ تقریباً سارے مل ملا کے 60 لاکھ لوگ بن گئے، اتنا بڑا لشکر اور قافلہ بن گیا جنہوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اب یہ بنی اسرائیل چلتے چلتے بحیرہ قلزم تک پہنچے، جب یہاں پہنچے انہیں پتہ چلا کہ پیچھے فرعون آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے بنی اسرائیل کے، اب پہلے تو یہ اکسا رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، فرعون ہمیں مار رہا ہے، ہمارے حقوق ختم ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، یہاں پر پہنچے، کہتے ہیں موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رہتے تو تم نہیں تھے، چلو ٹھیک ہے اب میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے کوئی اچھی راہ دکھائیں گے۔ اب یہ دریا پر پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس سمندر پر پانی پر اپنی لاٹھی ماریں۔ معلوم ہوا دین جو ہے وہ سراسر عقل کا نام نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ کوئی کشتی کا انتظام ہونا چاہیے، کسی راستے کا انتظام ہونا چاہیے، پانی پر لاٹھی مارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لاٹھی مارنے کا، موسیٰ آپ لاٹھی کیوں مار رہے ہیں؟ لیکن اللہ نے یہ تمام ارشادات انسانوں کو فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، بسا اوقات انسان کسی چیز کو فائدہ مند سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کو نقصان دہ سمجھتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ بن جاتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پر اپنا عصا مارا، اللہ رب العزت نے راستے بنائے، اگلے رکوع میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں سے چلے یہ، جب اس دریا سے بحیرہ قلزم سے آخری بنی اسرائیلی نکل رہا تھا اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا تھا، جب سارے کے سارے داخل ہو گئے، اللہ نے ارشاد فرمایا دریا کو کہ اپنی موجوں کو دوبارہ جوش میں لاؤ، اور موجیں دوبارہ چلیں اور پٹک پٹک کے مارنے لگی، یہ سارے دریا میں ڈوب گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں نازل فرمائیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ اب یہ مطلقاً فضیلت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی فضیلت نہیں ہے، اس دور کی فضیلت ہے کہ اس دور میں بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ محفوظ رکھی ہے، بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ محفوظ رکھی ہے۔ اس دور میں جتنی بھی قومیں تھیں کسی کی تاریخ محفوظ نہیں ہے سوائے بنی اسرائیل کے، ہندو بھی تھے اس دور میں، لیکن ہندوؤں نے سوائے چند کہانیوں اور قصوں کے کچھ نہیں محفوظ کیا، اور اس بات کا وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے، تاریخ بنی اسرائیل کی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسرائیلی روایات میں ایسے ہے، وہ اسرائیلی روایات بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جو انہوں نے لکھی۔ پھر جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں نے تو کمال کر دیا، وہ کیفیات بھی لکھ ڈالی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں مسکرا کر یہ ارشاد فرما رہے تھے، جب آپ نے مجھے یہ جملہ ارشاد فرمایا تب آپ کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں کے درمیان تھے، یعنی وہ کیفیت بھی صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھ ڈالی۔ پھر تاریخ مسلمان لکھتے رہے، تیسری صدی میں طبری، یہ تیسری صدی کے مورخ ہیں، پھر 8ویں صدی میں علامہ ابن کثیر اور ابن خلدون نے تاریخ لکھی۔ یہ مسلمانوں کا دور عروج تھا، انہوں نے اپنی تاریخ لکھی، اور پھر مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا۔ زوال بھی اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ پڑھنا چھوڑ دی اور غیروں کے کافروں کے دیکھ دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنے لگے، اور آگے آ کر موبائل نے اور بیڑا غرق کر دیا کہ تاریخ سے کیا وہ قرآن سے بھی دور ہو گئے۔ تاریخ کا تو اگلا درجہ ہے نا، اصل تو اپنی آسمانی کتاب ہے، قرآن ہے، قرآن کو نہ دیکھا، قرآن کے ترجموں کو، حدیث کو نہ دیکھا
تاریخ تو پھر تیسرا درجہ تھا، پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر تاریخ ہے۔ تاریخ سے پھر مسلمان قوم ناواقف ہو گئی۔ آج کل نہ کوئی تاریخ لکھتا ہے اور نہ ہماری لکھی ہوئی اس تاریخ کو پڑھتا ہے، اس لیے یہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور اقوام عالم اس پر غالب آ رہی ہیں۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے اس دور کے سارے لوگوں میں بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی، اور نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے آگے گنوائیں کہ میں نے تم پر کون کون سی نعمتیں کی۔ فرمایا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میں نے تم پر وہ نعمتیں کی، وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں انبیاء بھی بھیجے، وجعل فیکم ملوکا، بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں بھیجے، یعنی بادشاہت بھی بنی اسرائیل کو عطا فرمائی اور نبوت بھی بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔